ہم نے آزادی کی خوشی منانی ہوتی ہے ہر سال. خوشی منانے کا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ 2-3 کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو جناب اپنے بچوں کو ہم نے دلا دینے باجے کہ بھئی باجے بجاؤ، دنیا کو بتاؤ کہ پاکستان آزاد ہو گیا ہے. وہ جو پھر دنیا کے وہ دماغ خراب کرتے ہیں، گلی محلوں میں جو باجے بجائے جاتے ہیں، ہم بس آزاد ہیں نا، جو چاہیں کریں. بھائی آزادی کا مطلب کیا یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ، جو چاہو کرو. آزاد جو ہیں بچوں کو باجے دلائے اور جناب عوام کا باجا بجا دیا، اپنے پڑوسیوں کا باجا بجا دیا. ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جناب ریلیاں نکالیں گے، اس میں ڈیک لگائیں گے اور فل آواز کے ساتھ ہم اس میں ملی نغمے چلائیں گے اور جناب ملی گیت اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آزاد ہیں. بس اس حد تک ہم آزادی کے مطلب کو سمجھیں. اس سے زیادہ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے آزادی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچ لیجیے. ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ خود ہم سوچیں. کیا یہ باجے بجانے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں پیش کی ہیں؟ جو پوری ٹرینیں انڈیا سے چلتی ہیں تو زندہ ہیں، پاکستان پہنچتے ہیں تو لاشوں سے ٹرین بھری ہوئی ہے. کیا یہ باجے بجانے کے لیے یہ ہماری قربانیاں ہوئی تھی کہ اتنے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے انہی حرکتوں کے لیے؟ کیا یہ ملی نغمے سنانے کے لیے یہ کام ہوا تھا کہ جناب ہماری مسلمان خواتین کی عزتیں پامال کی گئیں؟ ہماری مسلمان خواتین نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے خود کو کنویں کے اندر گرا لیا کہ کوئی میری عزت پر ہاتھ نہ بڑھائے. والدین اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کرتے تھے جب نکلتے تھے ہندوستان سے کہ بچی کو کہتے تھے بیٹا اگر کوئی بدبخت تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا چاہے اور وہاں تم اکیلی ہو، کوئی ہم میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو اس کے ہاتھ میں نہ آنا، کنویں میں چھلانگ لگا دینا. والدین یہ نصیحت کرتے تھے تو بچیاں کنویں کے اندر چھلانگ لگا دیا کرتی تھی. تو کیا وہ عزتوں کی حفاظت کنویں میں چھلانگ لگا کر، کیا وہ جان کی قربانیاں، کیا وہ مال و دولت جو وہاں چھوڑا، اپنی زمینیں وہاں چھوڑ کر آئے، اپنی جائیداد وہاں چھوڑ کر آئے، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے وہاں چھوڑا، اور کتنے ہی رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کا دوبارہ پتہ ہی نہیں چلا. کیا یہ ساری کی ساری قربانیاں یہ باجے بجانے کے لیے ہم نے دی ہیں؟ کیا یہ قربانیاں ملی نغمے سننے کے لیے ہم نے دی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ وطن عزیز ہم نے کیوں حاصل کیا؟ وطن عزیز حاصل کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں. ورنہ کاروبار تو پہلے بھی ہو رہا تھا. انگریز کاروبار کرنے سے منع نہیں کر رہا تھا. انگریز ہمیں آپس میں شادیاں بیاہ کرنے سے منع نہیں کر رہا تھا. انگریز ہمیں مکان بنانے سے منع نہیں کر رہا تھا. مسئلہ صرف یہی تھا کہ جو اسلامی آزادی ہے، جو مذہبی آزادی ہے، وہ نہیں مل رہی تھی. وہی مذہبی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے یہ قربانیاں دیں تاکہ ہمیں ایک خطہ ایسا مل جائے جس میں مسلمان اچھے انداز میں آزادی کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے. تو آزادی کا مقصد یہ تھا، پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا. کیا آپ نعرہ بھول گئے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہی نعرہ لگتا تھا نا اس وقت. تو مقصد یہی تھا. اور آج ہم جناب اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو خدا را اپنے ملک کی قدر کیجئے، اس وطن عزیز کی قدر کیجئے، اپنے مذہب کی، اپنے دین اسلام کی قدر کیجئے، اور وہ کام کیجئے کہ جو ہمارے ملک کی ترقی کا سبب بنے. وہ عمل اختیار کیجئے جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ہو. اگر یہ کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر کر لی ہے. ورنہ یہ وطن عزیز پاکستان جو اس کا حال ہو چکا ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہی حالت رہی، یہی صورتحال رہی جو ہم نے بنائی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تباہی کی طرف بڑھتا چلا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان در نقصان ہمیں دیکھنا پڑے. تو خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، اپنی اہمیت کو سمجھے. ہر ایک یہ سوچے کہ میں اس وطن عزیز پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. کچھ ملک کے لیے سوچنے کے ابھی سے تیاری کریں، کچھ غور کریں. اپنی آنے والی نسلوں کا سوچیں کہ انہوں نے اسی ملک میں زندگی گزارنی ہے. میں اس ملک کو کیا دے کر جا رہا ہوں، میں اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہوں. جب تک یہ نہیں سوچیں گے تو پھر لاکھ
آپ جشن آزادی کے جھنڈے لگاتے رہیں، لاکھ جھنڈیاں لگاتے رہیں، لائٹنگ چراغاں کرتے رہیں، ہمیں اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہر ایک یہ سوچے کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آج ذرا ذرا سے مفاد کے اوپر ہم بک جاتے ہیں، الیکشن کا دور آئے گا، ہم جناب چند پیسوں کی خاطر بک جائیں گے، اور جو سیاستدان ہمیں زیادہ متاثر کرے گا ہم اس کو ووٹ دے دیں گے۔ آپ جانتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ پاکستان بنایا، وہ کوئی زمیندار آدمی نہیں تھے، ان کے پیچھے کوئی مربے نہیں تھے، وہ ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ قائد اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب میں لندن میں پڑھتا تھا تو اپنا مطالعہ کرنے کے لیے میں رات کو روڈ کی جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اسٹریٹ لائٹ، اس کی روشنی میں بیٹھ کر مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس طرح انہوں نے مطالعہ کیا ہے۔ اس کے باوجود جب قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی جد و جہد کی کوشش کی، سن 1940 میں قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنانے کی آفر کی گئی کہ آپ پورے ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں، پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دیں۔ اب پاکستان ایک چھوٹا سا خطہ، پورا ہندوستان کتنا بڑا، جس میں موجودہ ہندوستان، موجودہ بنگلہ دیش، موجودہ پاکستان، یہ پورا خطہ، اس پورے خطے کا وزیر اعظم بننے کی آفر ہے قائد اعظم کو کہ پاکستان کا مطالبہ چھوڑ دو، وزیر اعظم بن جاؤ۔ کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر 1947 میں دوبارہ یہ آفر کی گئی، آپ پورے ہندوستان کے وزیر اعظم بن جائیں۔ 1947 میں بھی قائد اعظم نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قربانیاں دی ہیں تو یہ پاکستان بنا ہے جو جہاں ہم رہتے ہیں۔ تو آج جب ہمیں قربانی دینے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اپنے منصب کی قربانیاں دیں، اپنی جان کی قربانیاں دیں، اپنے مال کی قربانیاں دیں، عزتوں کی قربانیاں دیں۔ تو جب یہ ملک ہمیں ملا، کیا ہم اس ملک کو سنبھالنے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے تھوڑی سی پابندیاں قبول نہیں کر سکتے؟ تھوڑی سی قربانی ہم نہیں دے سکتے؟ اپنا حصہ ہم نہیں ملا سکتے؟ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ ہمارا ملک کیسے بہتر ہوگا؟ ہم اس حوالے سے کیا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس طرف غور نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع کر دیں گے، انہیں پامال کر دیں گے، برباد کر دیں گے؟ سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ وہ جو قربانیاں دی گئی ہیں، لیاقت علی خان، نواب لیاقت علی خان کوئی معمولی آدمی تھے؟ نواب تھے وہ، نواب، اور جناب مربوں کے حساب سے کوئی سینکڑوں مربے، ہزاروں مربے ان کی زمین تھی۔ وہ پاکستان کی خاطر سب چھوڑ کر یہاں آ گئے، سب چھوڑ کر آ گئے تھے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کو ایک ریاست مل جائے، ایک ملک مل جائے۔ اور آج ہمارے ان اسلاف اور اکابرین کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے، جگہ جگہ جھنڈے نظر آئیں گے، آپ کو بہت کم کہیں قائد اعظم کی تصویر نظر آئے گی۔ یعنی جو بانی پاکستان ہے، ہم نے ان کو بھی فراموش کر دیا ہے، ان کی تصویر بھی ہمیں بہت کم کہیں لگی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلے ہوتا تھا جگہ جگہ بڑی بڑی تصویریں قائد اعظم کی ہوا کرتی تھی، قد اعظم تصویریں لگائی جاتی تھی، لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ اکابرین سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان چیزوں کو پیچھے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ماضی کو فراموش کر دیا تو پھر سمجھ لیجئے مستقبل میں کچھ نہیں ملے گا۔ مستقبل انہی کا تابناک ہوتا ہے جو اپنے ماضی پر نظر رکھتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں اور آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ تو خدارا اپنے ملک کی قدر کرے، وطن کی قدر کرے، جو اس کے لیے بہتر کر سکتے ہیں مشورہ کریں، غور کریں، سمجھدار لوگوں کے پاس بیٹھیں، ان سے بات کریں کہ میں اپنے ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کچھ قربانی دینی پڑے، علاقائی سطح پر، ذاتی سطح پر، شہری سطح پر، ملکی سطح پر، کچھ بھی اگر قربانی دے سکتے ہیں ملک کے لیے قربانی دیں، اور اس ملک کو سنبھالنے کے لیے اپنا قدم بڑھائیں، تاکہ ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو ایک بہترین ملک مل سکے۔ وہ ملک ملے کہ جہاں وہ بہتر انداز میں زندگی گزارے۔